بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب بطاہا و یاسین ابی القاسم محمد صلوات وآلہم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ وقولہ الحق فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات جمہورہ. بزم ہستی میں اہل بیت کی زندگی کو شمع ہدایت بنا کر بھیجنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وہ عزروہ ہو، اور جنہوں نے عزت بھی کی اس کی جس پر ایمان لائے، وہ نصروہ ہو، عزت بھی کی، نصرت بھی کی، اور پیروی کی اس نور کی جو ساتھ آیا ہے. جو ایسے ہیں انہی کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، بشارتیں ہیں. دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں. عزیزان محترم، بار بار یہ عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ عزت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، مگر معیار عزت مختلف ذہنوں میں مختلف انداز میں راسخ ہے. حقیقتاً جو عزت کا معیار ہے اس تک اکثریت نہ پہنچ سکی، اور ظاہر ہے کہ اکثریت تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں دیکھتی. اکثریت صرف نگاہ کا نام ہے، نظر کا نام ہے، بصارت کا نام ہے، بصیرت کا نام نہیں ہے. اقلیت تعداد میں کم صحیح
لیکن بصیرت والی ہے. تو یہ معیار عزت کیا ہے دنیا والے سمجھ نہیں سکے. اگر سمجھ سکے ہیں تو ادا نہیں کرتے، کیونکہ جب عزت کو مفادات کے تابع بنایا جاتا ہے تو اب جو بھی اپنا مفاد ہو اس کے مطابق کہتے ہیں کہ معیار عزت یہی ہے. آپ کہیں دیکھیں کتنی حکومتیں گزری، کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کیسی کیسی حکومتیں اور شخصیتیں گزری ہیں. ان کا معیار کیا رہا؟ ان کا معیار یہ رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ اغراض ہیں، مفادات ہیں. اگر اغراض و مفادات کو چھوڑ دیں تو ان کی نگاہ میں عزت باقی نہیں رہتی. لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے. عزت پا لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقتدار ہو تو عزت ہے، حاکمیت ہو تو عزت ہے، تخت ہو تو عزت ہے، تاج ہو تو عزت ہے، کرسی ہو تو عزت ہے، عہدہ ہو تو عزت ہے. یہ معیار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ دوڑتے ہیں تخت کی طرف، لوگ دوڑتے ہیں تاج کی طرف، لوگ دوڑتے ہیں کرسی کی طرف. تو کیوں؟ کہ تخت سے عزت ملے، تاج سے عزت ملے، کرسی سے عزت ملے. ان میں کوئی نظر نہیں آئے گا کہ تخت کو جس سے عزت ملے، تاج کو جس سے عزت ملے، کرسی کو جس سے عزت ملے، وہ ایک اکیلا میرا مولا نظر آئے گا. سب گئے کرسی کے لیے، سب گئے اقتدار کے لیے، سب گئے تخت کے لیے. تخت آیا مولا کے گھر پر، کرسی آئی مولا کے گھر پر. لوگ فضیلتوں کو تلاش کرتے ہیں اور فضیلتیں علی کو ڈھونڈتی ہیں. اگر ذہن درست ہو تو حق کا راستہ دیکھا جاتا ہے، لیکن نام ہے علی اس ذات گرامی کا کہ حق خود ان کے نقش قدم کو ڈھونڈتا ہے. تو معیار عزت صرف کرسی یا اقتدار نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور چاہیے. بعض موقعوں پر حاکمیت میں وہ عزت نہیں ملتی جو کسی کے گھر کی غلامی میں ملتی ہے. خصوصاً آپ سمجھ رہے ہیں میں کدھر جا رہا ہوں. جس راستے کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی میرا مطمع نظر ادھر ہی ہے کہ غلامی میں جو عزت پا جاتا ہے اس عزت کا کیا کہنا. تخت ملے، تاج ملے، حکومت ملے، اقتدار ملے، سلطنت ملے، سب کچھ ملے، عزت ہے عارضی. اس لیے کہ تاج نہیں رہتا تاج والا نہیں رہتا، تخت نہیں رہتا تخت والا نہیں رہتا، حکومت نہیں رہتی حکومت والا نہیں رہتا، کرسی نہیں رہتی کرسی والا نہیں رہتا. لیکن غلامی کا شرف جو تھا وہ دائمی ہمیشہ باقی رہتا ہے. دنیا میں کوئی جواب دینے والا نہیں ملے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ملے گا. اس سے اچھی مثال ممکن نہیں ہے. کربلا میں ایک طرف 72 تھے اور ایک طرف کتنی تعداد تھی کوئی کیا بتا سکے؟ کوئی ہزاروں میں، کوئی لاکھوں میں، لاکھوں سے بڑھ کر. یہ ہے نا. اب آپ دیکھیے 11 محرم کے بعد جو کچھ ہوا، آخر 11 محرم کو جتنے مقتول ہوئے تھے آل محمد کے ہاتھوں، ان کی میتوں کو دفن کیا گیا اور ان کی میتوں کو دفن نہیں کیا گیا. معیار عزت دیکھیے، جن کی میتیں دفن ہوئیں ان کسی ایک کی خبر نہیں ہے.
جن کی میتیں دفن ہوئی تھیں ایک کی خبر نہیں ہے. ارے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تعمیرات کے سلسلے میں کھدائیاں ہوتی ہے تو ڈھانچے برآمد ہوتے ہیں. آج تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ عراق میں کبھی کھدائی ہوئی تو کوئی ڈھانچے نکلے. لاکھوں نہیں تو ہزاروں میتیں تو دفن کی گئیں، یہ ہزاروں ڈھانچے کدھر چلے گئے؟ تو جن کو دفن کیا تھا ان کی قبریں نہیں ہیں، اور جن کو بے دفن چھوڑا تھا ان کے روضے بنے ہوئے ہیں. اور اس سے اہم بات یہ کہ فوجیں کس کی تھیں؟ ادھر کی فوجیں تھیں حسین کی، ادھر کی فوجیں یزید کی تھیں حکومت کی فوجیں، سرکاری فوجیں، سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن ہوئے. سرکاری فوجیں، حکومت کی فوجیں. تو اب آپ غور کیجئے، روضے ان کے ہیں، ان کی قبریں نہیں ہیں. اہمیت یہ، حکومت ان کی، قبریں ان کی. کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنے تھے مٹانے والے، خود مٹ گئے. روضے باقی ہیں، باقی رہیں گے. حالیہ عرصے میں بھی بم پھینکے گئے. اب دیکھتا ہوں بم والا کتنے دن رہتا ہے. یہ کبھی مت سوچئے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا یہ مت سوچئے. فرعون کو کتنے روز مالک الملک نے برداشت کیا ہے. آخر ایک روز وہی نیل ہے نا، وہی دریائے نیل ہے، اس کی تہ میں پہنچ گیا. اگر جلد مر جائے تو تکلیفیں کم ہیں، زندہ ہیں، عہدہ ہے. جب تک اللہ ذلیل و خوار نہیں کرے گا دنیا سے نہیں اٹھائے گا. ذلیل ہوں گے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ معیار عزت کچھ اور ہے. جو حکومت کی طرف سے آئے تھے ان کا معیار نہیں تھا. جو ادھر تھے ان کا معیار یہ کہ آج اگر ہم نہیں غیر بھی ہوں، ان کے دل میں بھی بات ہے کہ دیکھو تو صحیح روزوں کو. وہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اور درمیان میں بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ ایک آواز اٹھی ہے، یہ خبر پرستی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے خبر پرستی، ہم زیارت کو جاتے ہیں، خبر پرستی نہیں. یہ کہتے ہیں خبر پرستی ہے، کیوں جاتے ہو؟ خبروں کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت. بس اللہ اللہ اللہ. اللہ آپ کو پوچھ کے نہیں دیکھا اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. خالی اللہ ہے. یہاں کیا ہے؟ خبریں ہیں، ہم جاتے ہیں. میرے بھائی کبھی تو سوچو، ہم جاتے ہیں خبروں پر، کس کی خبروں پر جاتے ہیں؟ جو آل رسول ہیں ان کی خبروں پر، غیروں کی خبروں پہ ہم نہیں جاتے. اور خبروں سے بڑا گہرا ربط ہے ہم کو، جہاں تک آواز جائے. خبروں سے بڑا گہرا ربط ہے ہم کو، اس لیے کہ نبی کی قبر بنانے کے لیے علی نے حکومت پر ٹھوکر ماری تھی. تم لے لو حکومت، ملیا میٹ ہو جائے میراث، لیکن میں ہوں محافظ شریعت محمدیہ. جب تک رسول کی میت کو دفن نہ کروں اٹھوں گا نہیں. تو ہمارا تعلق میتوں سے ہے. وہاں باپ کی میت، یہاں بیٹے کی میت ہے. تو معیار عزت کو زمانہ پہچانے. کل عرض کر چکا ہوں، ایک رات پہلے حر کیا تھا، صبح کیا ہو گیا. اگر ادھر ہی رہتا تو کیا عزت پاتا. کہاں ہے قاتلوں کی خبریں، اس کی بھی خبر نہیں رہتی. آ گیا خدموں میں. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آ گیا خدموں میں. ہم سلام کرتے ہیں اور قیامت تک قابل سلام ہو گیا. جو بھی زائر جائے گا حسین کے طفیل میں اس سے بھی سلام کرے گا. عزت پا گیا وہ. تو جو جملہ، جو فقرہ عرض کیا میں نے کہ بعض وقت حاکمیت سے زیادہ
کسی کے گھر کی غلامی میں عزت ملتی، کسی کی غلامی میں. ارے عبادتیں کرتے ہیں لوگ، جنت ملے، جنت ملے، جہنم سے بچ جائیں. یہ اور شکل ہے کہ اکیلا میرا مولا تھا جو کبھی یہ کہہ رہا تھا کہ حق عبادت ادا نہ ہو سکا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا کتنی عبادت میرے مولا نے کی. اتنی عبادت کی ہے کہ کوئی مثال نہیں مل سکتی. جس کی ایک ضربت خود ثقلین کی عبادت سے برتر ہو جائے، اس کی عبادت کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں. اتنی عبادت کر کے وہ میرا مولا کہہ رہا تھا کہ حق عبادت ادا نہ ہو سکا. اور حق عبادت ادا نہ ہو سکا اتنا نہیں کہا ہے، ایک منزل وہ ہے جہاں یہ بتاتے ہیں دنیا والے جنت کی تمام یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، لیکن میرے مولا نے کہا مالک جنت کی تمام یا جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تجھ کو قابل عبادت پایا اس لیے عبادت کر رہا ہوں. کون ہے جو اس لحاظ سے عبادت کرتا ہوں؟ اکیلا میرا مولا ہے، اکیلا میرا مولا ہے کہ جس کو جنت کیا ہے؟ جنت علی کے گھر کی کنیز ہے. دو کنیزیں ہیں علی کے گھر کی. جنت علی کے گھر کی کنیز، فضہ علی کے گھر کی کنیز. کیا کہنا فضہ تمہارا، نام فضہ آ جائے تو ذہن خود بتائیے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ذہن پلٹ کے جواب دیتا ہے. کون فضہ؟ کنیز زہرا. ارے جس کا نام فاطمہ زہرا کے ساتھ آ جائے اس کی عزت کا کیا کہنا. اس لیے آج اس ذیل میں اشارہ ملا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی مجلس باب نساء ہے، باب نساء ہے. یہ بھی ایک عظمت فضہ ہے کہ اشارہ ملا فضہ کے لیے تو ذہن میں بات آئی کہ اور بھی کچھ محترم بیبیاں گزری ہیں نا، اور بھی تو محترم بیبیاں گزری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی محترم تھے، محترم بیبیاں گزری ہیں. سب سے پہلی محترم خاتون جناب حوا، ام البشر، پورے انسانوں کی ماں. یہ اعزاز ہے، ان کو اعزاز ہے. زمین پر آ رہے ہیں، کل عرض کیا ہوں، سلسلے میں بات آ رہی ہے، جنت سے بھیجا جا رہا ہے. جا رہے تھے کہ ٹھہرو، کیا بات ہے، لباس جنت اتارو، لباس جنت اتارو. چونکہ بات سلسلے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا بات ہے مالک ایک لباس کا روادار نہیں؟ تو جواب ہوگا کہ ہماری عطا لامحدود ہے. فقط لباس کا سوال نہیں ہے بلکہ اصولوں کا سوال ہے. اور اصول یہ ہے کہ مہمان کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر لے جائے. اب میں یہاں موجود ہوں، جب تک ہوں ان چیزوں پر اختیار تو ہے جو آپ نے دی ہیں، لیکن چیزوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا. اگر لے چلا جاؤں چھپا کر تو کل کیا کہیں گے، کل کیا کہیں گے. تو مہمان ہوتا ہے، اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ میزبان کے گھر سے کوئی چیز دے کر جائے. آدم مہمان جنت تھے، مالک جنت نہیں تھے. تو مہمان کا لباس اتروایا اور جو مالک تھا گھر بیٹھ کر منگا لیا. شب عید جو کہہ دیا نا، لباس درزی لایا چاہتا آ گئے. تو یہ آدم اور حوا زمین کی طرف بھیجے گئے. آپ متوجہ رہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، عظمت نسوان کی منزل ہے. ایک طرف کسی گوشے میں اترے آدم اور کسی اور دور دراز گوشے میں اتری جناب حوا. اب دونوں رو رہے ہیں، آدم بھی رو رہے ہیں، حوا بھی رو رہی ہیں. آدم کیوں رو رہے ہو؟ کہ فراق حوا میں. حوا تم کیوں رو رہی ہو؟ فراق آدم میں. کیا بات ہے، کیا مر گئے؟ کہ نہیں، یقین ہے زندہ ہیں، انتظار ہے. تو انسانوں کے ماں اور باپ نے دو باتیں ہم کو سمجھا دی، ایک زندہ پر رونا اور ایک انتظار. اب نہ کہنا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ پر رونا انہوں نے سکھا دیا.
اور انتظار کا طریقہ بتا دیا. یہ محترم خاتون تھیں. ایک اور خاتون آئیں، جناب ہاجرہ. جناب ہاجرہ مادر جناب اسماعیل، زوجہ تھی نبی کی، ماں تھی نبی کی. جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، جناب اسماعیل کی مادر گرامی. بڑی محترم بی بی ہیں، بہت ہی محترم بی بی ہیں، جن کی مثال مشکل ہے. بہت محترم بی بی تھی. ان کے لیے یہ بات آئی ہے کہ زوجہ تو تھی، لیکن ہر زوجہ خیر. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. زوجہ تھی بہرحال، مگر بڑی محترم تھی. نبی کی بیوی، نبی کی ماں، بڑی محترم. انہی کے لیے ہے کہ ان سے کہہ کے لے گئے ابراہیم اسماعیل کو کہ سیر و شکار کو جا رہے ہیں. لے گئے اور اس راہ پر جہاں منا ہے، مقام منا پر قربانی کے لیے، ادھر نبی گئے لے کر. ادھر سے وہ چلے جو صراط پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے کہا تھا تیری صراط پر بیٹھا رہوں گا. ادھر سے یہ چلے. ایسے کیسے اتنا بلند مقام ان کو مل جائے؟ سیدھا کہاں پہنچے؟ ارے جاؤ ابراہیم کو بھٹکاؤ. کہا نہیں، نبی کے لیے وہاں نہیں جا سکتے، پیچھے سے آتے ہیں. یہ طریقہ ہے یہ جناب ابلیس کا، یہ ان کا طریقہ ہے. آئے اور آ کر کہا بڑے بزرگ بن کر، یہ تسبیح مقدس، لمبی بڑی داڑھی پیٹ سے نیچے سب کچھ ہے. کہا ہاجرہ تم کو معلوم ہے اسماعیل کو کیوں لے گئے؟ کیوں لے گئے؟ نہیں معلوم. سیر و شکار نہیں، قتل کرنے لے گئے ہیں. کہا معلوم ہے باپ اور بیٹے کو قتل کرے؟ کہ تم کو پتا بھی ہے، خواب دیکھ لیا ہے اور خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب کو حقیقت سمجھا ہے. کہا کہ ہاں خواب اگر دیکھا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کہ نہیں، خواب میں شیطان بھی آتا ہے. دیکھیے شیطان کہہ رہا ہے شیطان آتا ہے. ابلیسیت کو پہچانیے اور مزاجوں کو ٹٹولتے جائیے کہ جہاں یہ مزاج ملے سمجھو سلسلہ وہیں سے ملا ہوا ہے، وہیں سے سلسلہ ملا ہوا ہے. کہا شاید آزمانے کے لیے کہہ دیا. اچھا سب کچھ ٹھیک ہے، تم کیوں آئے؟ کیا بات ہے؟ کرے کچھ تو کرو، بیٹے کا تمہیں خود بیٹے کی کوئی محبت نہیں تم کو؟ کیا کروں؟ کا نکلو بچانے کے لیے. کہ جیسے کا نکلو، کہ لا حول ولا قوت. جیسے لاہور بھیجا یہ دوڑنے لگے، ایسے دوڑنے لگے جیسے کوئی پہاڑوں پہ دوڑتا ہے. یہ دوڑنے لگے. کہا کیونکہ لاہور پڑھ دیا، یہ دوڑنے لگے. اب جب سانسیں درست تھیں تو پلٹ کے آئے. کہا اتنا بتا دو کیسے پہچانا؟ ارے اچھے نہیں پہچان سکتے، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ جب تو نے مجھ سے کہا کہ لے گئے ہیں میں نے نہیں پہچانا. تو نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، میں نے نہیں پہچانا. سب کچھ کیا کیونکہ تیری صورت کو دیکھ کر، تیری لمبی داڑھی کو دیکھ کر، ہاتھوں میں تسبیح کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر میں سمجھی کہ تو مقدس ہے. لیکن جب تو نے کہا نبی سے نکلو تو میں پہچان گئی کہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں کہہ سکتا نبی کی بیوی کو گھر سے نکلو. اب جہاں تک بات چلی جائے، ہم کوئی اور راستے پر نہیں جا رہے ہیں. اور ادھر لے گئے بیٹے کو. ایک نازک بات ہے درمیان میں آ گئی ہے، خصوصاً آپ حضرات ہیں تو جی چاہتا ہے. بیٹے کو لے گئے، چھری رکھی. واقعات آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں روایات سب. اللہ نے اس ذبح کو ذبح عظیم سے بدل دیا. چھری بیٹے کے گلے پہ نہیں چلی، دمبے کے گلے پر. یہ دمبا ادھر سے آیا، بھیجا. اور آج تک اس کی یادگار باقی ہے کہ ہم ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر
دمبا ذبح کرتے ہیں. لوگ کہتے رہیں کہ دیکھو وہ یادگار ہے, خوشی ہم مناتے ہیں. حسین جب شہید ہو گئے تم خوشی کیوں نہیں مناتے؟ تو پلٹ کے جواب دے دیجئے اسماعیل اگر بچ گئے وہاں پر, ذبح نہیں ہوئے, حسین بھی بچ جاتے تو ہم خوشی مناتے. حسین ذبح ہو گئے اس لیے ہم خوشی نہیں مناتے. اب جو نازک بات کہنے جا رہا ہوں, دیکھیے چھری رکھی, آنکھوں پر کپڑا باندھا, بہت غور سے, آنکھوں پر کپڑا باندھا. آنکھوں پر یہ کپڑا کیوں ہے؟ سنتے ہوئے آئے ہر ایک سے کہ کہیں چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے, باپ کا ہاتھ ہے اس لیے کپڑا باندھا. شان قلیل کے خلاف ہے. نبی بھی تھے, امام بھی تھے, شان قلیل کے خلاف ہے. امتحان جب دے رہے ہیں تو ہاتھ کیوں کانپے؟ اس امتحان جب دے رہے ہیں تو کلیجہ کیوں کانپے؟ پھر کپڑا کیوں باندھا ہے؟ تو اس کو نفی کی منزل میں فکر کیجئے. اگر کپڑا نہ باندھتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیے ایک منزل ہے, اس کو بہت نازک منزل. کپڑا نہ باندھتے تو ادھر سے دمبا نگاہوں کے سامنے سے آتا اور دمبے کو دیکھ کر ذبح کرتے تو امتحان نہ رہتا. اسی کو علماء کرام اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بدا ہوا. بدا, بے دال الف, بدا یعنی لمحات کے لیے جب امتحان ہے تو پردہ رکھا جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. اگر پتہ چل جائے تو امتحان نہیں رہتا. کوئی دیر کے لیے یہ سمجھ کر چھری چلائی کہ بیٹے کا گلا کٹ رہا ہے, لیکن کٹا دمبے کا گلا. امتحان ہو گیا, کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. یہاں کامیابی ملی اس لیے کہا میرا گھر بناؤ, میرا گھر بناؤ. یہ شرف مل گیا جناب ابراہیم کو کہ اللہ کا گھر انہوں نے بنایا. ابراہیم اور اسماعیل مل کر اینٹ اور پتھر رکھ رہے ہیں اور جبرائیل گارا بنا رہے ہیں. پاک ہاتھوں سے پاک گھر بنا. جس پتھر پر قدم رکھ کر ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا وہ پتھر نرم ہو کر موم بن گیا اور وہاں نقش پائے قلیل اتر گئے. مقام ابراہیم جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے یہ نقش پائے قلیل ہے. تو فرق ملاحظہ فرمائیے, ابراہیم تھے معمار کعبہ تو ان کا مقام قدم اللہ نے پتھر قرار دیا. ابراہیم معمار کعبہ, ان کا مقام قدم ایک پتھر قرار دیا. جو مکین کعبہ تھا اس کا مقام قدم دوش پیغمبر بنایا. پتھر پر تمہارے قدم, دوش پیغمبر پر ان کے قدم, دوش پیغمبر پر ان کے قدم ہیں. آئے پھر بیٹے کو دیکھا, ماں کا دل تڑپا, گلے پر چھری کا نشان, زیادہ روز زندہ نہیں رہی. مگر یہ ہے نا فریاد نہیں کی. یہ ہے محترم بی بی جناب ہاجرہ. اور منزل وہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض وقت عقل حیران رہتی ہے کہ ماحول کیا ہے, گھر کیسا ہے, حلقہ کیسا ہے, صحبت کیسی ہے اور پرورش کیسے ہو رہی ہے, اس کو پہچانیے. ماحول کیسا. تو جناب آسیہ کی تعریف کر رہا ہے قرآن. یہ زوجہ تھی فرعون کی, فرعون کی زوجہ شہی قرآن کر رہا ہے تعریف. یعنی یہ بتا دیا کہ کسی بدتینہ شوہر کی بیوی بن جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیوی بھی بدتینت ہوگی. ٹھیک اسی طرح کسی عظیم و محترم شوہر کی بیوی بن جانا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ بیوی بھی عظیم ہوگی. یہ دلیل ہے, دلیل ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت جناب آسیہ کو یہ حاصل ہوئی, پہلے اس کو سماعت فرمائیں. ایک قاعدہ ہے, قاعدہ ہے
جاننے والے یہاں موجود ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف، خصوصی توجہ. ایک ہوتا ہے مظروف. بچوں کے لیے ظرف جیسے گلاس ہے. گلاس کیا ہے؟ ظرف ہے. اس میں پانی ڈالا، پانی مظروف ہے. گلاس ظرف، پانی مظروف. کسی بھی مرد مسلم سے پوچھئے گھر میں قرآن ہے؟ کہیں گے ہے. کہاں رکھتے ہو؟ ابھی اتنی غیرت ہے کہ قرآن کو کم از کم ایسے مقام پر رکھیں گے جو زیادہ سے زیادہ پاک ہو، جہاں تک نجاست نہ جائے، جہاں تک بچے نہ پہنچ سکیں، بے حرمتی نہ ہو. کیونکہ قرآن پاک ہے. رکھتے وقت غلاف میں رکھیں گے. احترام قرآن ہے کہ قرآن ہو غلاف میں، کعبہ ہو غلاف میں، آل محمد ہو چادر تطہیر میں. احترام کی منزل ہے. تو ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف. پھر میں عرض کروں گا، ظرف گلاس ہے، مظروف پانی ہے. یہ عام مثال ہے. اللہ کسی کو ظرف بناتا ہے، کسی کو مظروف بناتا ہے. کسی مظروف کو جب اللہ بھیجتا ہے، اس کے بھیجنے سے پہلے اس کے ظرف کا انتظام کرتا ہے. موسیٰ کو مظروف بنا کر بھیجا تو اس سے پہلے آسیہ کی گودی کو ظرف بنا دیا. آسیہ کی گودی کو ظرف بنا دیا کہ میرا پاک نبی کسی نجس گودی میں نہیں پل سکتا. میرا پاک نبی کسی نجس گودی میں نہیں پل سکتا. اس لیے آسیہ کی گودی کو ظرف بنایا اور پھر موسیٰ کو مظروف بنایا. پاک قرآن کو مظروف بنایا، محمد کے قلب کو ظرف بنایا. پاک کعبے کو مظروف بنایا، علی کو ظرف بنا دیا. علی کو ظرف بنا دیا. تو ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف. تو پہلے ظرف کو بھیجنے سے پہلے ایک منزل ہوتی ہے، دیکھتا ہے. مظروف کو بھیجنا ہے تو پہلے ظرف، اس کے بعد ہے مظروف. تو آسیہ کی گودی کو مظروف بنایا اور موسیٰ کو ظرف بنا دیا. گودی تو محترم ہو گئی. اہتمام کیوں ہے کہ نجس گودی میں پاک نبی نہیں پل سکتا. اب اسی بات کو لے کر جائیے کہ محمد کس گودی میں پلے؟ ابو طالب کی گودی کو ظرف بنایا اور محمد کو مظروف بنا دیا. جیسے موسیٰ پلے ویسے رسول پلے. اگر موسیٰ نہیں پل سکتے نجس گودی میں تو محمد بھی نہیں پل سکتے، کیونکہ موسیٰ موسیٰ ہیں اور یہ فخر موسیٰ ہے. فخر موسیٰ ہے. یہ ہیں جناب حاجرہ. ارتقائی منزلیں طے ہو رہی ہیں عظمت نسوان کی. بتدریج عزت نسوان کیا ہے وضاحت ہو رہی ہے. پھر وہ منزل آئی کہ اللہ نے زمانہ ایک ہی ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے اولین اور ایک ہے آخرین. اولین کی سب سے محترم بیوی جناب مریم، بڑی محترم خاتون جناب مریم. آخرین کی محترم بیوی فاطمہ. صلوات ہے جناب. تو یہ سب سے محترم بیوی، ان کی والدہ گرامی نے، یعنی جناب مریم کی والدہ گرامی نے نظر کی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو میں بیت المقدس کے نظر کروں گی. لیکن ولادت ہوئی تو جناب مریم پیدا ہوئی. کہ مالک میں نے دعا کی تھی بچہ ہو، یہ تو لڑکی ہے، تو جانتا ہی ہے. آواز قدرت آئی کہ بچی صحیح لڑکی صحیح لیکن لڑکوں سے زیادہ باوقار ہے. تو جناب مریم کو نذرانے کے طور پر بیت المقدس میں چھوڑ دیا. یہ شہزادی پلی بیت المقدس میں، پروان چڑھی بیت المقدس میں. ان کا کام یہ تھا کہ بیت المقدس کو پاک کرنا، وہاں کی خدمت کرنا، جو وقت ملے مصلی بٹھا کر بیٹھ جانا. نہ کہیں سے کوئی کھانے کا انتظام، نہ کسی چیز کا انتظام، نہ ان کو فکر ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، میری عبادت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو میں تم کو بھوکا نہیں رہوں گا.
یاد رکھیے صحیح نمازی کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہمارا کام ہے، روزی کا انتظام کرنا اس کا کام ہے. صحیح نمازی بھوکا نہیں رہ سکتا. تو اب یہ کام تھا کہ یہ جیسے سجدے سے سر اٹھاتی تو میوے نظر آتے، میوے نظر آتے. پوچھتے یہ میوے کہاں سے آئے؟ کہتے ھذا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. کہیں کسی کو شبہ نہ ہو، اسی اللہ نے یہ انتظام کیا تھا. بے فصل کے میوے آتے تھے. یعنی ایک موسم ہے ایسا جس میں آم نہیں آتے، تو آم کا موسم نہیں ہے، آم آ رہے ہیں. سیب کا موسم نہیں ہے، سیب آ رہے ہیں. بے فصل کے میوے. تو اللہ کو فصل پسند نہیں ہے، اللہ کو بلا فصل بات پسند ہے، بلا فصل بات ہو. اور جب جناب مریم نے وہ منزل سے اپنے آپ کو گزارا کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، پریشان کن لمحہ یہی تھا. لوگ آ کے پوچھ رہے تھے یہودی کہ مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، پھر تم ایسی کیوں ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ کہ شادی نہیں ہوئی، بچہ تمہارے پاس ہے. تو جواب کیا دیا؟ اس بچے سے پوچھو. جواب یہ دیا اس بچے سے پوچھو. ولادت کے ساتھ جو بچہ ہے اس کی طرف اشارہ. یہودی مڑے اس کی طرف، جیسے مڑے بچہ بولنے لگا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے. سنا مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہو کے چلے گئے. آج تک مطمئن ہے، آج تک مطمئن ہے، شک نہیں، شبہ نہیں. کبھی سوچئے سوال کیا تھا، جواب کیا ہوا؟ سوال یہ تھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے آیا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کیا، ایسے ہی یہاں باپ کے بغیر عیسیٰ کو پیدا کیا. لیکن یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پوچھو بچے سے. اور بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ مطمئن ہو گئے. ارے جواب تو نہیں ہے، مطمئن کیسے ہو گئے؟ وہ پلٹ کر کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہچانو، جس کا بچہ ولادت کے ساتھ بولے تو یہ نشانی ہے کہ اس کے ماں باپ محترم ہیں. اب جو بچہ کعبے میں بول رہا تھا اس کے ماں باپ کی طرف کبھی شبہ نہیں کرنا. اور پھر یہودیوں نے مسلمانوں کے رخساروں پر تماچا لگا دیا کہ ایک گہوارے کا بچہ، گودی کا بچہ ہے، اس کی گواہی قبول کر لی. قیامت تک بات رہ گئی کہ ایسے بچے کی گواہی قبول کی جاتی ہے. تم نے گواہ مانگے، تم نے گواہ مانگے. یہ تماچا ہے رخسار مسلمانیت پر، یہودیت کا، یہودیت کا تماچا ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر یہ واضح ہو چکا. اب ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصی توجہات، کہ جناب عیسیٰ نے کیا کہا ولادت کے ساتھ کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، آیت بنی بعد میں. جناب عیسیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے کو اللہ نے آیت بنا دیا. تو یہ عظمت عیسیٰ کی دلیل ہے، جو زبان سے نکل جائے وہ آیت بن جائے. تو یہ عیسیٰ کی عظمت و کمال ہے کہ نکلے لفظیں آیت بن گئی. اگر کہیں اور بھی ایسا ہی ہو، یہ تو درمیان قرآن میں ہے. جو عنوان قرآن ہے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. قبل نزول قرآن کس نے کہا؟ ارے جب عقد پڑھ رہے تھے جناب ابو طالب رسول اکرم کا خدیجہ سے، اس وقت کہتے ہیں خطبے میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین.
تو اللہ کو یہ ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے ایسے پسند آ گئے کہ عنوان قرآن بنا دیا. عنوان قرآن بنا دیا ہے. عظمت مریم ہے یہ, عظمت عیسیٰ ہے یہ, جس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. عظمت مریم یہ کہ بیٹا مسیح, سب کا مسیحا, بڑی محترم بی بی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ آخرین کی سب سے محترم بی بی رسول کی دختر, اگر سامنا ہو تو بات ہو سکتی ہے. ادھر فاطمہ ہے, ادھر یہ مریم کہہ سکتی ہے میرے لیے جنت سے میوے آئے, تو فاطمہ جواب دیں گے یہ تمہارے لیے میوے آئے, میری کنیز فضہ نے خانے جنت کو منگا لیا. فاطمہ نے خانے جنت کو منگایا تھا. ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ فاطمہ کے 11 بیٹے, تو مریم کہیں گی 11 بیٹے مگر ان میں ایک بھی نبی نہیں ہے, میرا ایک ہی بیٹا صحیح وہ نبی ہے. تو جواب ہوگا ایک بیٹا نبی صحیح, لیکن جب 11واں بیٹا آئے تو دیکھ لو مصلی کس کا آگے ہے. فاطمہ کہیں گی میرے 11واں بیٹا, تمہارا بیٹا نبی صحیح لیکن میرا 11واں بیٹا تمہارے بیٹے کا بھی امام ہے. صلوات ہے محمد علیہ محمد. محترم بی بی, عظیم خاتون, جس کا جواب ممکن نہیں ہے جواب. ایک اور منزل ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. جناب خدیجۃ الکبریٰ, پہلے رسول کو پہچانو پھر خدیجۃ الکبریٰ کو پہچانو. پہلے پہچانو رسول کو, اور رسول کو پہچاننا ہو تو انبیاء کے سلسلوں میں دیکھو, انسانوں کی صفوں میں نہ دیکھو. توریت کو لینا تھا تو موسیٰ سے کہا آؤ طور پر. توریت لینے کے لیے موسیٰ کو جانا پڑا, زبور کے لیے داؤد کو جانا پڑا, انجیل کے لیے عیسیٰ کو جانا پڑا. لیکن رسول کے لیے کیا کہا, میرے حبیب تمہیں زحمت نہیں دوں گا, جہاں تم ہوگے قرآن وہیں آئے گا. تم غار حرا میں رہو قرآن وہیں آئے گا. تم سوتے رہو یہ کہہ کر قرآن آئے گا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا. تم اگر محراب عبادت میں رہو تو وہیں قرآن بولتا ہوا آئے گا کہ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ. تم جہاں رہو قرآن وہیں آئے گا. تو سب انبیاء گئے کتاب لینے, نبی نہیں گئے. قرآن خود آیا تو نبی کہیں نہیں جاتے, قرآن بھی ان کے پاس آتا ہے. اور نبی کہیں نہیں جانے والے گئے کہاں, ایک خدیجہ کو لانے کے لیے. صرف خدیجہ کو لانے کے لیے گئے, کسی کے لیے نہیں. آپ کے پاس کیا قاعدے ہیں نہیں معلوم, ہمارے پاس تو قاعدہ ہے کہ پہلی شادی ہوتی ہے تو سیرا بنتا ہے, اس کے بعد 4 کریں 10 کریں پھر سیرا نہیں بنتا. ایک ہی وقت پہلی مرتبہ سیرا. تو اب یہ گئے پہلی بیوی پہلا سیرا, پھر سیرا نہیں بنا, پھر سیرا نہیں بنا. ارے نبی گئے خدیجہ کے گھر پر, کوئی کسی بیوی کو لانے نہیں گئے, ہر بیوی آئی نبی کے گھر پر. ہر بیوی آئی نبی کے گھر پر. جناب خدیجہ کے لیے نبی گئے. آج تک وہ سنت باقی ہے. دولہا جاتا ہے دلہن کے گھر کو, دلہن یوں ہی نہیں آتی, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. اس کے بعد ولادت ہے شہزادی کی. آپ کو پتا ہے جب ولادت کا موقع آیا, میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, ولادت کے موقع پر جس کسی کو یہ سامنا ہو ایک گھبراہٹ کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا, تکلیف کا موقع ہے, عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. قدرت نے مسکرا کے کہا تم بائیکاٹ کرو ہم بھیجیں گے. جاؤ مریم, جاؤ ہاجرہ, جاؤ سارہ, جاؤ آسیہ, مدد کرو. تو یہ شہزادیاں آئیں مدد کے لیے. فقرہ حاضر خدمت ہے تو پتنگ. مجھے نہیں معلوم کہ وہ نہیں آئیں یا آنے والی فاطمہ نے ان کو روک دیا.
نہیں معلوم مجھے، وہ نہیں آئی، آنے والی فاطمہ نے روک دیا۔ روکا تو کیوں روکا؟ اس لیے کہ اس وقت مکے کی ہر عورت تھی کافرہ، مکے کی ہر عورت تھی کافرہ، اور فاطمہ تھی طاہرہ کا نہیں آنا صاحب عصمت مطلقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک بیوی کا ذکر میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم دیگر بیویوں کا احترام نہیں کرتے، برابر کرتے ہیں۔ قرآن نے احترام کا طریقہ سکھایا، ماں کہو، جو قرآن ساتھ ہیں۔ جو بیوی نبی کی محترم ہے اس کو ہم محترم سمجھتے ہیں، محترم کو محترم سمجھتے ہیں۔ محترم کو محترم نہیں سمجھنا ظلم ہے، اور جو محترم نہیں ہے اس کو محترم سمجھنا یہ بھی ظلم ہے۔ محترم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ احترام نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا مائیں ہیں، اگر میں ذکر نہ کروں ایک خاتون کا ایک فقرے میں، حق ادا نہیں ہوگا، آپ بھی معاف نہیں کریں گے مجھے، آپ بھی معاف نہیں کریں گے مجھے ایک خاتون کا اگر ذکر نہ کروں۔ ارے اتنوں کا نام یاد آیا، کس کو بھولا؟ ممبر پر آؤں اور اس خاتون کو بھول جاؤں، خدا ممبر پر جانا نصیب نہ کرے۔ وہ کون ہے خاتون؟ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، علی کی ماں، سرپرست رسالت، کفیل رسالت، جناب ابو طالب کی محترم بیوی۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کے آفتاب کو دیکھیے، ایک ہی فقرے میں قرآن نے کہا کہ احترام کرو، ماں پکارو۔ جتنی بیویاں ہیں مسلمانوں کی مائیں، تو سنیے، مسلمان جس سب کو نبی کی بیویوں کو ماں کہتے ہیں، تو مسلمان جس کو مائیں کہیں، مسلمان جس کو مائیں کہیں، وہ ہیں نبی کی بیویاں، اور نبی خود جس کو ماں کہہ کے پکارے ہیں۔ نبی خود جس کو ماں کہہ کر پکارے ہیں وہ علی کی ماں ہے۔ اب بتائیے، اگر یہ نام نہ لیتا تو آپ معاف کرتے مجھے، اب اگر بھول جائیں تو بعد میں نہیں بولتے کیا یہ کیوں چھوڑا؟ اور خدا نہ خواستہ میں چھوڑوں، جس کے لہو میں کچھ غلاظت ہوتی ہے وہ اس نام تک نہیں پہنچتا۔ ارے ہم کیا روکیں گے اس نام کو؟ کعبے کی دیوار روک نہ سکی، کعبے کی دیوار روک نہ سکی، کس میں دم ہے روک سکے؟ یہ شہزادی دلیل ایمان ابو طالب بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ شہزادی ہیں، بڑی محترم بیوی، سارے مسلمانوں کے پاس سب کی شریعت جو بھی ہو، اس کے پاس یہ ہے کہ اگر شوہر کافر ہو جائے یا مشرک ہو جائے تو خود بخود نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ کافر یا مشرک سے مسلمان کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ 7 سمندر درمیان خاکم بدہن جناب ابو طالب اگر کافر ہوتے تو یہ دونوں کا رشتہ کیسے باقی رہا؟ اور پھر یہ کہ جس خاتون کا نام مقام عظمت میں، مقام کمال میں علی نے استعمال کیا ہو، علی نے استعمال کیا ہو۔ خیبر کی لڑائی کے وقت بھول گئے؟ جب اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو تڑپ کے میرے مولا نے جواب دیا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ نام حیدر کے ساتھ لرز گیا، ارے کس کا بیٹا گیا ہے؟ تو ماں کا نام فخر میں لے رہے ہیں علی، تو کیسی محترم بیوی ہے، کیسی محترم بیوی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی فاطمہ، وہ بھی فاطمہ، وہ بھی فاطمہ، رسول کی دختر فاطمہ۔
کیا بیان کر سکتا ہوں، صاحب عصمت مطلقہ ہے، کیا ان کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ وقت اگر ہو تو خیر اتنا کہہ دیتا ہوں سر دست کہ آیت تطہیر کے متعلق تو ایک گوشہ ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ ناواقف ہوں۔ آیت تطہیر آئی، نبی آئے گھر میں، کیا کہہ کر آئے؟ فاطمہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بدن میں ذوف ہے تو کہیں بھی جائیے، یہاں کا ردائے فاطمہ رسالت کے ذوف کو دور کرتی ہے، تو جب رسالت کا ذوف دور ہوتا ہے تو امت کا ذوف کیا دور نہیں ہوگا؟ لہذا اس چادر سے دور نہ ہونا۔ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، ردا اور کے لیٹ گئے، حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، آخر میں شہزادی آئی، ہے نا؟ اگر آیت کو بھیجنا ہے میرے مالک، رسول آ گئے آیت کو بھیج دے، نہیں بھیجا۔ حسن آئے آیت کو نازل کر دے، حسین آ گئے آیت کو نازل کر دے، ارے علی آ گئے، نبوت آ گئی زیر کسا، رسالت آ گئی زیر کسا، امامت آ گئی زیر کسا، ولایت آ گئی زیر کسا، اب باقی کیا رہا؟ فاطمہ جب تک نہیں آئی آیت نہیں آئی، جب فاطمہ داخل ہوئے تو آیت آئی، تو آیت کو انتظار تھا کہ فاطمہ آ جائے، قرآن کو انتظار ہے کہ فاطمہ آ جائے، جبرائیل کھڑے ہوئے مالک دے دے تحفہ، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ فاطمہ آ جائے تو آیت بھیجوں، جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں کہ فاطمہ آیت آ جائے تو آیت کو لے کر چلوں، ادھر جبرائیل کو انتظار، رسول عالم الغیب علی، رسول خود انتظار کر رہے ہیں کہ فاطمہ آ جائیں تو آیت آئے، علی انتظار کر رہے ہیں فاطمہ آئے تو آیت آئے، حسن انتظار کر رہے ہیں، حسین انتظار کر رہے ہیں، ارے سب نے انتظار فاطمہ کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو اس عادت کو قائم رکھنا، ہمارے آخری بیٹے کا انتظار کرنا۔ ایک صلوات ہے محمد والے مت۔ یہ خواتین کے ذکر کو مناسب سمجھا میں نے ربط کے لیے، ربط کے لیے اسی گھر کی کنیز کو فضہ کہتے ہیں، فضہ کہتے ہیں بڑی محترم بی بی، کنیز ہے، مگر زمانہ جان لے، دنیا والے سمجھ جائیں اس گھر کی کنیز صحیح، مگر یہ دختر کس کی؟ شاہ حبش کی بیٹی، شاہ حبش کی بیٹی فاطمہ کے گھر کی کنیز۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ملک ادھر کا درزی ادھر کا، ملک ادھر کا درزی ادھر کا، ارے ملک ادھر کا چکی فاطمہ کی، ملک ادھر کا جھولا حسین کا، تو ادھر کے ملک آتے ہیں خدمتگار بنتے ہیں، بادشاہ کی بیٹی آئی کنیز بنی۔ اب ایسی کنیز کے سامنے کبھی ذکر ہوا جنت کا، خاموش ہو گئی، کہا کچھ کہو فضہ، جنت کا تذکرہ ہے تم کچھ کہتی نہیں، کہا ہنس کے کہا اس گھر سے بڑھ کر بھی جنت کوئی چیز ہے؟ پہچانو یہ گھر کی کنیز ہے، اس گھر سے بڑھ کر بھی جنت کوئی چیز ہے۔ پہچان گئیں کامیابی کس کو کہتے ہیں، پہچان گئیں کہ فلاح کا نام کیا ہے، پہچان گئیں کہ عظمت و کمال کس کو کہتے ہیں۔ سارے کمالات ملیں گے اسی گھر میں۔ گفتگو تمام ہوئی، گفتگو تمام ہوئی، رسول کا وقت آخر ہے، وقت آخر ہے، نق الباب ہوا، پوچھا کون ہے، جواب نہیں ملا۔ فاطمہ نے کہا پھر آنا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بار تیسری بار نق الباب ہوا، ایک بار آنے والے کی آواز کچھ مہیب ہو گئی تو بے اختیار فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور وہ آنسو گرے نبی کے رخسار پر۔ آنکھیں کھولی، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں آنسو گرے؟ کہا بابا معلوم نہیں کون ہے مسلسل نق الباب کر رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے مگر وہ باز نہیں آتا۔ کہا فاطمہ یہ تیرے گھر کی عزت ہے، جانتی ہے ملک کو، جانتی ہے آنے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے
جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، بہن کو بھائی سے، بہن کو بھائی سے جدا کرتا ہے. فاطمہ یہ ملک الموت ہے، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، اجازت دے دو. ملک الموت آئے اور جبرائیل بھی آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کافور جنت لایا ہوں. آپ کی غسل کے بعد میت کا خنوت اسی سے ہوگا. حضور نے اس کے حصے کیے، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا، ایک حصہ فاطمہ کو دیا، حسین کو کچھ نہیں دیا. بے چین ہو کے حسین رونے لگے. کہا نانا آپ نے سب کو کافور جنت دیا ہے، مجھ کو کچھ نہیں دیا. کہا حسین تجھے کسی کافور کی ضرورت نہیں ہے حسین، خاک کربلا سے تیرا حنوت ہوگا حسین. ایسے موقع پر جناب فضا بھی ہیں. کہا فضا قریب آؤ. فضا قریب آئیں. کہا فضا بڑی خدمت کی ہے تم نے، میری بیٹی کی خدمت کی ہے، میری اولاد کی خدمت کی ہے. آج جا رہا ہوں، جو مانگو تمہیں ملے گا. کچھ تو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو. کوئی اور ہوتا تو جانے کیا مانگتا، مگر یہ فضا تھی. فضا سن کر رکی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ سنتی ہوں جب حسین اور زینب گفتگو کرتے ہیں آپس میں، یہ منصوبے بنا رہے ہیں کربلا کے، اور میں سنتی رہتی ہوں. یا رسول اللہ اتنی زندگی ملے مجھے کہ کربلا میں اور جہاں جہاں یہ جائیں میں ان کی خدمت کر سکوں. کہ جا فضا تم کو زندگی ملی. خوش ہو گئی فضا، آنسو پوچھ لیے. کاہے کی خوشی ہے؟ مصائب برداشت کرنے کے لیے خوشی ہے. اس لیے زمانے والوں کو کیا معلوم ہم روتے ہیں تو ہم کو کیا ملتا ہے. ہم کو رونا پسند ہے، آنسو پسند ہے. جب تک آنسو نہ نکلے ہم کو چین نہیں آتا. اس لیے کہ بزرگ بھی کہہ گئے ہیں، یہاں تک کہہ دیا بزرگوں نے، وہ مجلس نہیں ہے جس سے واہ تو ہو آہ نہ ہو. اس لیے کہ فضائل کوئی پڑھتا ہے تو فاطمہ نہیں آتی، جب مصائب ہوتے ہیں تب فاطمہ آتی ہیں. واہ تو ہو آہ نہ ہو. اور خوش ہو گئیں. اور وقت آیا 28 رجب سن 60 ہجری، مدینے سے قافلہ چلا، فضا ساتھ ساتھ ہیں. مکہ قافلہ پہنچا، فضا ساتھ ہیں. کربلا قافلہ پہنچا، فضا ساتھ ہیں. پانی بند ہوا، سب پیاسے، فضا پیاسی. سب بھوکے، فضا بھوکی. صبح عاشور لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں، فضا بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں. قاسم کی لاش آئی تو ایک مرتبہ فضا گئیں، ام فروا کے بازوؤں کو تھاما. کہا بی بی میرا پرسہ قبول کیجئے، بی بی میرا پرسہ قبول کیجئے. بازو کو تھام کے لائیں بیٹے کے لاشے پر. فضا مصروف ہیں. اون محمد کے لاشے آئے تو فضا آئیں زینب کے پاس کہ شہزادی بچے گزر گئے، بچے گزر گئے. ایک مرتبہ شہزادی سے کہا شہزادی رونا نہیں، صبر سے کام لیجئے. ارے فضا زینب سے کہہ رہی ہے، مگر جب دیکھا کہ زینب نے سجدہ کیا تو فضا پہ اختیار کہہ اٹھی ارے ایسی ماں میں نے نہیں دیکھی، ایسی ماں نہیں دیکھی. زینب کو سنبھالا فضا نے. علی اکبر کی لاش آئی، ام لیلا کے بازوں کو تھاما. کہا بی بی جوان بیٹے کی میت آئی ہے، بی بی پریشان نہ ہونا، اللہ تمہیں صبر کی طاقت عطا فرمائے، اللہ تمہیں صبر کی طاقت عطا فرمائے. ایک مقام تھا جہاں زینب بے چین تھی، سہارا دیا فضا نے. وہ مقام تھا کہ عباس کا لاشا نہیں آیا، ہاتھ کٹے ہوئے آئے. زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا تو فضا نے بازو کو تھام لیا. بی بی میں زندہ ہوں، نہ گھبراؤ، بی بی نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ.
جب اصغر کو لے کر گئے حسین بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے، تو ام رباب بڑی بے چین تھی، کبھی اٹھ رہی تھی کبھی بیٹھ رہی تھی، کیا بات ہے بہت دیر ہو گئی، معلوم نہیں میرے بچے کا کیا عالم ہے، اب تک حسین نہیں آئے۔ فضہ سے پوچھا فضہ دیکھ تو صحیح کہ حسین کیوں نہیں آئے؟ تو جواب دیا بی بی جب سے دیکھ رہی ہوں حسین کبھی در خیمہ پر آتے ہیں کبھی پلٹ جاتے ہیں۔ کہا بی بی صبر کرو، بی بی صبر کرو۔ اور وہ منزل تھی جب سب چلے گئے، آپ کا مولا آقا حسین اکیلا تھا۔ کہا سب کو سلام کیا، یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ و رقیہ، علیکن منی سلام، تم پر آخری سلام ہو۔ سب کو سلام کر کے مڑے حسین کا ماں کی کنیز فضہ تجھے بھی میرا سلام ہو۔ فضہ کو سلام کیا۔ اب آپ سنیے، روئیں گے آپ۔ رخصت ہوئے، بیمار فرزند سے بھی رخصت ہوئے کہ ولدی جب لوٹ کے مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ زینب سے رخصت ہوئے، سکینہ سے رخصت ہوئے، سیدانیوں سے رخصت ہوئے، اب باہر آ گئے حسین۔ آہستہ آہستہ زلجن آگے بڑھ رہا ہے کہ پیچھے سے آواز آئی، شہزادے رک جاؤ، شہزادے شہزادے رک جاؤ، شہزادے رکو شہزادے۔ مڑ کے دیکھا حسین نے تو فضہ کھڑی ہوئی تھی، کمر کو جھکا کے فضہ کھڑی تھی۔ کہا فضہ کیا چاہتی ہو؟ کہ شہزادے اتریے گھوڑے سے، میں بھی حق رکھتی ہوں، ماں کی کنیز ہوں۔ کہا رخصتی تو ہو چکی۔ کہا آقا رخصتی تو ہوئی لیکن وہ بیبیوں کی رخصتی تھی، اب کنیزوں کی رخصتی ہوگی۔ یہ کہہ کے کربلا کے جنگل میں فضہ نے اپنے بالوں کو کھولا، آواز دی بنی ہاشم کی کنیزوں آؤ، میرا شہزادہ جا رہا ہے۔ کنیزیں آئیں، حسین کو حلقے میں لے لیا، بال کھلے ہوئے، ایک ایک کنیز آواز دے رہی تھی، ایک کنیزوں کے آقا خدا حافظ، اے غریبوں کے مولا خدا حافظ۔ گئے حسین، گئے حسین، میں شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں، گئے جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ قیامت تک یادگار رہ جائے، ایسی جنگ حسین نے کی ہے۔ فضہ کیا کر رہی تھی؟ حسین میدان میں در خیمہ پر فضہ کھڑی ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں، حسین کی جنگ کو دیکھ رہی ہیں اور کہتی جاتی ہے مرحبا مرحبا، بابا کی یاد دلا دی حسین، بار بار کہتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا حسین فوجوں کے بادلوں میں گم ہو گئے، پریشان ہو گئیں، جل جل اندر آئیں، کہ بی بی حسین نظر نہیں آتے، بی بی میرا شہزادہ نظر نہیں آتا۔ زینب اٹھی، اب جو باہر نکلی تو چادر گری زمین پر، کہا فضہ بچوں کو روکو، میں جا رہی ہوں۔ دوڑتی بھی آگے گئیں، بی بی رکیے، اکیلے نہیں جانے دوں گی، اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ اب زینب پیچھے ہیں، فضہ آگے آگے جا رہی ہیں، آگے آگے جا رہی ہیں۔ سنیے، روئیں گے آپ۔ تلوار والوں کو ہٹایا، نیزے والوں کو ہٹایا، تیر والوں کو ہٹایا، نشیب کے قریب پہنچی، کہ ہٹو ہٹو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، ہٹو۔ ارے کچھ ایسا روب داری ہو گیا تھا، سب ہٹ گئے، کہ بی بی آؤ، بی بی آؤ، حضرت لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کسی بہن کو وہ حال نہ دکھائے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ شمر سینے پر سوار ہے، شمر سینے پر سوار ہے۔ ارے جب زینب نے تماچے لگائے تو ہاتھوں کو تھام لیا، کہ بی بی رک جا، بی بی ابھی فضہ زندہ ہے، مجلس تمام ہو سکتی ہے، اتنا آپ رو چکے، جریا کر چکے، لیکن فضہ کو لے جانا ہے اس منزل تک جہاں فضہ تمام ہوئی ہے۔ اس لیے آنسوؤں کو روکیے مت، روئیے، اور آنسو آ گیا ہے تو زہرا کا رومال بھی آ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس کس کی آنکھوں تک شہزادی کا رومال پہنچ گیا ہے۔ 11 محرم کو چلے، کوفہ پہنچے، کوفے سے نکلے شام گئے، بازاروں سے گزرے، اور گزرتے ہوئے جناب فضہ کچھ کہہ رہی ہیں،
جس کو جناب دبیر نے نظم کیا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو. کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو. آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے. یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں. فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے. زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے. یہ کہتے ہوئے دربار میں اہل بیت داخل ہوئے. وہ منزل آئی کہ زینب کو کنیزوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تھا. یزید نے کہا کنیزوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ مجال اس کی کہ سب کنیزیں تھیں، مگر جب تازیانے لگے سب ہٹ گئیں. فضا، بوڑھی فضا کھڑی رہی. اب جو تازیانہ لگا کہ مر جاؤں گی نہیں ہٹوں گی. میری شہزادی ہے، میں مر جاؤں گی نہیں ہٹوں گی. یزید نے حکم دیا کہ اس کو تازیانہ لگا اور قتل کر دو. اب فضا کو جلال آ گیا. حسین جب گھوڑے سے گرے اس وقت جلال نہیں آیا. اب فضا نے آستین کو الٹا دیکھا، غلام حبشی کھڑے ہوئے تھے جن کی تعداد 400 تھی. ان کو دیکھ کر کہا بے غیرتو، بے حیا، تمہاری حمیت کو کیا ہوا؟ ارے میں تمہاری قوم سے تعلق رکھتی ہوں، تازیانے کھا رہی ہوں اور تم دیکھ رہے ہو. کہا تم کون ہو؟ کہا میرا نام فضا ہے. کہا کون فضا؟ ارے ہماری شہزادی فضا، ہماری شہزادی فضا. تلواریں کھینچ لی کہ یزید روک لے، دربار کو خون سے رنگین کر دیں گے. زینب کو ایک مرتبہ نانا یاد آ گیا. مدینے کی طرف دیکھا، نانا فضا کو بچانے والے آ گئے. نانا آپ کی نوازیاں تازیانے کھا رہی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے. جانے والوں واپسی ہوئی، مدینہ واپس آئے. یزید نے دوبارہ گرفتاری کا حکم دیا سید سجاد کو. زینب گھر میں ہے، معلوم نہیں تھا. دروازہ کھلا، شہزادی مسلح پر ہیں کہ زنجیروں کی آواز آئی. زنجیروں کی آواز کے ساتھ کلیجہ کانپنے لگا کہ زندان یاد آ گیا اور سید سجاد کا گلا یاد آیا. اب جو دیکھا تو بیمار کربلا پھر زنجیروں میں آ رہے ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے پھر بلایا ہے، پھر بلایا جا رہا ہوں، اجازت دیجئے. کہا بیٹا تجھے اکیلا جانے نہیں دوں گی، میں ساتھ چلوں گی. جب زینب نے کہا میں ساتھ چلوں گی تو فضا نے کہا بی بی میں بھی ساتھ چلوں گی. بی بی میں آپ کو اکیلا جانے نہیں دوں گی. یہاں سے گئے ہیں، آخری وقت آ گیا، روئیے اور رونے کا مقام ہے، پرسے کا مقام ہے. یہاں سے چلے ہیں شام کے قریب، جہاں آج آپ کی شہزادی آرام فرما رہی ہے. مزار زینب ہے، خدا لے جائے سب کو. وہ شہزادی جو سو رہی ہے، آج اگر بے پردہ عورتیں کوئی جاتی ہیں تو وہاں ان کے سروں پر چادر اڑائی جاتی ہے کہ یہ اس بی بی کا مزار ہے جس کے سر سے چادر چھینی گئی تھی. بے پردہ کوئی نہ آنا، اس بی بی کا مزار ہے. وہاں پہنچی، درخت نظر آیا. درخت کو دیکھا، پوچھا بیٹا کیا یہ وہی درخت ہے جس پر میرے بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا؟ کہا ہاں پھوپھی اماں. دوڑتی بھی گئیں، درخت سے لپٹ گئیں. آواز دی بھیا حسین، زینب دوبارہ اسیر ہو گئی. بھیا میری دعا ہے بھیا، پھر دربار میں جانا مجھے نصیب نہ ہو. بھیا مجھے بلا لو بھیا مجھے بلا لو بھیا. سید سجاد سے کہا بیٹا تم جاؤ، مجھے رونے دو. ساری رات زینب روتی رہی، میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی کہتی رہی. صبح ہوئی تو قریب میں نہر ہے، نہر کے قریب پہنچی، وضو کے لیے پانی اٹھایا. بس میں کیا بیان کروں. ارے وہ باغ جس کا مالک دشمن اہل بیت تھا، بیلچہ لے کے چلا، کیونکہ آواز تھی ہائے حسین ہائے حسین.
تو اس نے کہا حسین کا نام کون لے رہا ہے؟ بیلچہ لے کر آیا، زینب کی پشت پر پہنچا، بیلچے کو اٹھایا۔ میں کہوں ظالم ظالم، بڑی مصیبت زدہ بی بی ہے، ارے بیلچہ نہ چلا، وہ بیلچہ اٹھایا ہوا ہے۔ ادھر سے سواریاں آ گئیں، حسین آ گئے، علی آ گئے، فاطمہ نے بال کھول دیے، ظالم نے بیلچہ اٹھایا۔ اب جو وار کیا ہے تو زینب کے سر پر بیلچہ لگا، دیور آ کے گری اور گرتے گرتے پکارا اماں اماں سنبھالو اماں۔ آواز آئی بیٹی تیری ماں آ گئی بیٹی۔ لہو جاری ہے، فضہ دوڑتی بھی گئیں، بیمار کربلا سے کہا چلیے پھوپھی شہید ہو رہی ہیں، سر پر ضربت لگی ہے۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے اور جو دیکھا پھوپھی کو اس حال میں، اپنا گریبان چاک کر دیا سید سجاد نے، امامہ پھینک دیا، اپنے ہاتھ کو گرا دیا۔ پھوپھی اماں تم بھی جا رہی ہو، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میرا کوئی نہیں ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میرا کوئی نہیں ہے۔ دم آخر کیا کہا؟ شہزادی نے کہا رکو بیٹا، بیٹا جب وطن لوٹ کے جانا تو بھائی کے دوستوں کو زینب کا سلام کہنا، بھائی کے دوستوں کو زینب کا سلام کہنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو بھائی کی پیاس کو یاد کرنا، اور ان سے کہنا کہ بھائی کا ذکر کرنے کے بعد اگر کچھ وقت مل جائے تو غریب زینب کو بھی یاد کر لینا۔ بی بی زندگی آپ کے لیے ہے، ہم روتے روتے مر جائیں مگر آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے بی بی۔ وہ منزل آئی کہ بیمار کربلا نے خبر تیار کی، شہزادی کو معلوم نہیں کیسے دفن کیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو فضہ بائی نے مزار زینب رخسارہ رکھ کے آواز دے رہی تھی کہ بی بی اب میں نہیں جاؤں گی، بی بی اب میں نہیں جاؤں گی بی بی۔ بیمار کربلا آئے، یزید نے گرفتاری کا حکم واپس لے لیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ زینب گزر گئی ہیں، کہا کہ ہنگامہ ہو جائے گا، واپس لے لیا۔ کچھ اب میری پھوپھی نہیں رہی، میں اکیلا جا رہا ہوں، فضہ تم بھی چلو۔ کہ مولا اب یہ نہ کہیے مولا، جہاں میری شہزادی ہے وہاں میں رہوں گی، ساری زندگی اب میرا یہی کام ہے، میں شہزادی پر روتی رہوں گی۔ بیمار کربلا چلے گئے، اکیلی فضہ ہیں، روز صبح سے شام تک مزار زینب کے پائیں تھی، رخسارہ رکھتی تھی، پکارتی تھی میری شہزادی میری شہزادی، اے فاطمہ کی بیٹی، ارے فضہ تجھے رو رہی ہے، مجھے بلا لو شہزادی۔ صبح سے شام تک روتی تھی، اور شام کا وقت ہوتا تو مشکیدہ لے کر نہر سے پانی لیتی اور راستے پر بیٹھ جاتی تھی۔ قافلے والے جاتے تو پکارتی تھی جانے والوں رکو، پانی پی کر جاؤ۔ یہ زینب کے بھائی حسین کے نام کی سبیل ہے، آج تک سبیلیں لگتی ہیں، یہ فضہ کی لگائی ہوئی سبیل ہے۔ خبردار یاد رکھو، کسی سبیل کی طرف نگاہ غارت سے نہ دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی سیدانی روتی کھڑی ہو کہ میرے بچے کے نام پر پانی پلا رہے ہیں۔ تو روز پانی پلاتی تھی۔ ایک روز بازار شام پہنچی، مجلس کو تمام کیا میں نے، بازار شام پہنچی تو کیا دیکھا کہ دکان سارے بند ہیں، سیاہ جھنڈیاں لگے ہوئے ہیں اور لوگ آوازیں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں یہ سیاہ جھنڈیاں لگائے ہو؟ تو آواز دی کہ تم کو نہیں معلوم مدینے کا شہزادہ مر گیا ہے۔ کون مدینے کا شہزادہ؟ کہ علی ابن الحسین۔ جیسے ہی نام سنا علی ابن الحسین، سر پیٹنا شروع کیا، ہائے میرا بیمار مر گیا، ہائے میرا بیمار مر گیا۔ اب ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار مجھے موت آ جائے، پروردگار یا رسول اللہ میں اپنے الفاظ واپس دیتی ہوں۔ جیسے ہی کہا ایک مرتبہ ملک الموت آئے، روح پرواز کر دی۔ ارے فضہ اب زمین پر ہے، محلے کی عورتیں جمع ہوئی، فضہ کی میت کو اٹھایا، لے جا کر دفن کیا۔ میں کہوں فضہ ارے عورتیں تو آ گئی لیکن تمہارا شہزادہ حسین ارے کوئی نہ تھا دفن کرنے والا، ماتم حسین۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین